الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الطهي المحمود الأحمد والمصطفى الأمجد مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي وأهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلى محمد. ختم مرتبت سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی. وہ دو گراں قدر چیزیں اللہ کی کتاب ہے، رسول اکرم کے ارشاد کے مطابق، اور عترت رسول ہے اور اہل بیت ہے. مائن تمسکتم بہما، جب تک ان سے متمسک رہو گے، لن تضلوا بعدی، رسول اکرم فرماتے ہیں میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اور یہ بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر ہم سے آ کر مل جائیں. اسی حدیث کے ذیل میں آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ آج 8 محرم الحرام ہے. گفتگو کا عنوان آپ سمجھ سکتے ہیں. پوری دنیا جہان میں جہاں جہاں بھی تداریہ عنصر علیہ السلام ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں ہر جگہ 8 محرم مخصوص ہے علی کے رات سے، یعنی باب الحوائج حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام. تو ظاہر سی بات ہے پھر اسی عنوان سے گفتگو بھی آگے بڑھے گی، لیکن آپ غور کریں، فکر کریں کہ جیسا کہ رسول اکرم فرما کے گئے تھے، میں تمہارے درمیان قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک کتاب خدا، دوسرے ہمارے اہل بیت. ان دونوں سے متمسک رہو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے جا کر ملیں. اگر آپ غور کریں
کریں جناب عباس نے دونوں چیزوں کو اس انداز سے انجام دیا ہے اور تمسک کیا ہے کہ رہتی دنیا تک، بلکہ یوں کہا جائے آپ قیام قیامت ہر انسان عباس کی قربانی پر ناز کرتا ہے، وفاداری پر ناز کرتا ہے۔ 3 ایسے خطاب ہیں جو جناب عباس نے اپنے لیے مخصوص کر لیے۔ ان میں سے پہلا خطاب غازی کا ہے۔ غازی جب بھی کہا جائے گا تصور کس کا آتا ہے؟ جناب عباس رضوان کا۔ کتنے غازی گزرے ہیں جن کے ساتھ یہ لقب لگایا گیا یہ غازی ہیں، لیکن اب جب بھی کربلا کے بعد سے جب بھی غازی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو انسان کا ذہن، انسان کا تصور صرف اور صرف عباس کی طرف جاتا ہے۔ دوسرا خطاب علمدار کا ہے۔ جیسے ہی انسان نے کہا علمدار، ذہن ہمارا کدھر جاتا ہے؟ جناب عباس کی طرف۔ کیا جناب عباس کے علاوہ کسی نے علمداری نہیں کی؟ لیکن جیسے ہی علمدار کہا بس ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے، ٹھیک ہے، غازی، علمدار۔ اور ایک تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے وفا۔ وفا جیسے ہی ہم کہتے ہیں وفادار کا ماتم کرنا ہے، وفادار کی یاد منانی ہے، صرف ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے، وہ کون؟ جناب عباس وفادار۔ اب تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاؤں گا انشاءاللہ، اور مسائل کی ظاہر سی بات ہے غازی سے ہی محسوس ہوں گے۔ ایک مل جل کے ثواب ہے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ شروع سے ہی تھوڑا سا آگے آ جائیے، جو بھی ہے شروع سے ہی آگے آ جائیے تاکہ پھر لوگوں کو، آنے والے لوگوں میں زحمت نہ ہو۔ سواد پڑھتے ہوئے تھوڑا آگے آئیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ 3 لقب ایسے ہیں کہ آپ نے وفا کا نام لیا، عباس یاد آئے، آپ نے علمداری کا نام لیا، عباس یاد آئے، آپ نے غازی کہا، عباس یاد آئے۔ 3 ایسے خطاب ہیں عزیزوں کو جس سے ابھی جیسے ہم نے کہا فوراً عباس کی طرف تصور جاتا ہے۔ اب دیکھیں آپ غازی کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے شہید، ایک ہے غازی۔ میدان جنگ میں جو مجاہد لڑنے کے لیے جاتا ہے، اگر وہ زندہ آ جائے تو اس کو غازی کہتے ہیں، اور اگر تلواروں سے، تبر سے، نیزے سے، بھالے سے، گرز سے فتح کر دیا جائے تو شہید کہلاتا ہے۔ 2 لفظ ہیں، غازی اور شہید۔ شہید یعنی مقتل میں قتل ہونے والا شہید ہے، واپس آنے والا غازی کہلاتا ہے۔ لیکن عباس تو ہم نے کربلا میں دیکھا، عباس تو شہید ہو گئے، پھر غازی، سوال یہ پیدا ہے غازی کیوں کہتے ہیں؟ جب آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے، ڈیٹیل میں جائیں گے، غازی اسے کہتے ہیں جو میدان جہاد میں جائے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو کے پلٹے، دشمن کو مار کے پلٹے، دشمن کو ختم کر کے پلٹے۔ ورنہ ایک انسان گھوڑے پہ سوار ہو کے گیا، میدان جنگ کا چکر لگایا، واپس آ گیا، غازی نہیں ہے۔ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، اپنے ہدف میں کامیاب ہو، وہ زندہ پلٹ آئے۔ یعنی دشمن کو جو ناکام کر دے اور واپس آ جائے اسے غازی کہتے ہیں۔ کربلا میں غازی لڑنے کے لیے گیا تھا، غازی نے یزید کے نقشوں کو پامال کر دیا، یزید نے، حسین نے، عباس نے یزید کے نقشوں کو کاٹ دیا، اور ایسا کاٹا ہے، ایسا منصوبوں کو ختم کیا ہے
کہ آج تک یزیدی منصوبے پنپ نہیں پا رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے جو مقصد کو کاٹ دے اسے غازی کہتے ہیں. اب کربلا میں عباس نے یزیدیت کے مقصد کو کاٹ دیا، اس لیے کل بھی غازی تھا، آج بھی غازی ہے، اور قیامت تک یہ نام عباس سے منسوب رہے گا. اسلام بیٹے محمد اور آل محمد. ایک نعرہ جو خاص ہے عباس ہے، عباس ہے، سکینہ کی جو آس ہے عباس ہے، عباس ہے، برائے خشنود امام زمانہ دوسری چیز وفا، اس میں بہت زیادہ تفصیل جانے کا وقت بھی نہیں ہے، ورنہ صرف غازی کے عنوان سے 1 گھنٹہ مجلس پڑھی جا سکتی ہے. کیسے کیسے غازی گزرے ہیں اور عباس میں غازی میں فرق کیا ہے، وہ ایک پوری تفصیل ڈیٹیل ہے، لیکن وقت نہیں ہے. دوسری چیز جو ہے وہ وفا. حالانکہ مصائب کے جملے ہیں، لیکن آپ جب تک مصائب سنیں گے نہیں یا مصائب تک منزل میں جائیں گے نہیں، آپ کو حضرت عباس کی وفا کا اندازہ نہیں ہوگا. جیسے وفادار کہاں، صرف عباس کا نام ذہن میں آتا ہے. مصائب میں انشاءاللہ میں اس وفا کی طرف روشنی ڈالوں گا. تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے، علمداری. عباس نے علمداری اس انداز سے نبھائی ہے کہ 14 صدیاں بیت گئی، علمدار عباس ہی ہے. سبحان اللہ. آپ سننے کے اگر بھول میں ہیں بلند آواز سے جواب دے دیے. آئیے چلتے ہیں. عباس کی تربیت جس جگہ سے ہو رہی ہے، جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، وہاں سے شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کسی حد تک کوشش کروں گا کہ میں آپ کو عباس کی ماں ام البنین فاطمہ کلابیہ ہیں. فاطمہ، ان کا نام ہے فاطمہ کلابیہ. یہ قبیلہ کلاب سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ قبیلہ بہت شجاع ہے، بہت بہادر ہے. اب میں وہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں. جناب سیدہ کی شہادت کے بعد ایک دن مولا کائنات جناب عقیل کے پاس آئے. عقیل کون ہے؟ علی کے 3 بھائی اور بھی ہیں، علی کو ملا کے 4 بھائی ہیں. طالب، عقیل، جعفر طیار، مولا کائنات 4. طالب سب سے بڑے ہیں، اس کے بعد جناب عقیل ہیں، پھر اس کے بعد جعفر طیار ہیں، اور سب سے چھوٹے مولا کائنات ہیں. جب شہادت بی بی سیدہ کی ہو گئی تو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کس کے پاس گئے؟ جناب عقیل کے پاس گئے. فرمایا بھائی کوئی ایسا قبیلہ بتاؤ، کوئی ایسا خاندان بتاؤ جو بہادر ہو، ہم وہاں شادی کریں اور ایک بہادر بیٹا پیدا ہو. اس نے کیا تاریخ کے الفاظ ہیں، تاریخ کے جملے ہیں. اگر آپ پوری طریقے سے متوجہ رہیں گے تو انشاءاللہ محسوس ہوں گے. فضائل سنیں گے، باب فضائل میں ہیں. تو جناب عقیل نے فرمایا ہم کو موقع دیجیے، ہم سوچ کے بتاتے ہیں. مولا کائنات چلے. پھر دوسرے دن یا کچھ دنوں کے بعد واپس آئے اور کہا کہ میں نے آپ سے کچھ کہا تھا، آپ نے اس پر غور کیا؟ جناب عقیل فرماتے ہیں ہاں، مدینے کے باہر ایک قبیلہ ہے جو قبیلے کلابیہ کے نام سے مشہور ہے. یہ بہت شجاع ہے، یہ بہت بہادر قبیلہ ہے، اور اتنا بہادر قبیلہ ہے، اتنا بہادر قبیلہ ہے، سب شکنی میں ماہر ہے. اتنا بہادر قبیلہ ہے کہ اگر کوئی بزدل، کوئی ڈرپوک اس قبیلے کا نام تلوار پر لکھ لیتا تھا تو دشمن مقابلہ کرنے سے گریز کرتا تھا. متوجہ ہے نا؟ لیکن ایسے سنو تھوڑی سوچ رہا پاؤں گا، میں اپنے نہیں کر رہا ہوں، تو بھی کرنا پڑے گی. ساتھ میں کچھ نہیں بولا کہ آپ نعرہ لگاؤ، آپ ایسا کرو ویسا، بس ایک چیز کی ڈیمانڈ کی تھی میں نے
وابان مت کرو، میں مطلب سبحان اللہ کرو، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے ہمارا بھی فائدہ ہے، بس اتنا کہا تھا. لیکن آج آپ کو بولنا پڑے گا، اگر سننا ہے تو بولنا پڑے گا، نہیں میں مسائل میں آ جاؤں گا. ٹھیک ہے. کیا فرمایا جناب عقیل نے؟ ایک قبیلہ ہے جو شجاع ہے، بہادر ہے، اتنا بہادر ہے کہ دشمن اگر تلوار پہ نام لکھ لیتا ہے وہ کبھی کوئی ڈرپوک جنگجو نہیں ہے، لڑنے والا نہیں ہے، مجاہد جنگجو غلط ہے، جو مجاہد نہیں ہے، مجاہد ہے لیکن ڈرپوک ہے، وہ لکھ لیتا ہے تلوار پہ تو سامنے والا مقابلہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اتنا بہادر خاندان ہے. تو کیا یہ بسم اللہ کیجیے جناب عقیل. چلے قبیلے کلابیہ پہنچے، کلاب پہنچے، دروازہ چونکہ یہ جناب قبیلے کلابیہ کا جو جناب ام البنین کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی جناب ام البنین کے باپ کا نام حزام ہے، ماں کا نام سمامہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، ماں کا نام سمامہ، باپ کا نام حزام. ٹھیک ہے. اب تھوڑا اس میں زبر زیر میں بعض علماء کچھ کہتے ہیں، بعض علماء کچھ کہتے ہیں، وہ سے مطلب نہیں ہے. سمامہ اور حزام. جناب عقیل دروازے پہ آئے، کس کے؟ حزام کے. یہ حزام سردار ہیں قبیلے کے. کس کے کون سردار ہیں؟ قبیلے کلابیہ کے سردار ہیں. کون؟ حزام. دروازے پہ پہنچے، کون؟ جناب عقیل. باپ کا دروازہ کھلا، حزام سامنے دیکھتے رہ گئے. اب یہ میں باب فضائل میں کی خطابت کے کچھ الفاظ استعمال کر رہا ہوں. جب دروازہ کھلا اور حزام نے دیکھا سامنے ایک شخصیت کھڑی ہے، ابھی عقیل سے بات نہیں کی، واپس پلٹا اپنی زوجہ سمامہ کے پاس. سمامہ غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا غضب ہو گیا، آج تک میں نے اپنی زندگی میں ایسا منظر نہیں دیکھا. کہا کیا منظر دیکھا؟ کیا دیکھ لیا تم نے؟ کہا میں نے اپنی پوری زندگی میں سورج کو آسمان پر چمکتے دیکھا تھا، مگر آج سورج ہمارے دروازے پر چمک رہا ہے. اب وہ آخر کون ہے؟ جناب واپس آئے حزام، آپ کون؟ اب جناب عقیل سنیے گا. جناب عقیل فرماتے ہیں میں کلید بردار خانے کعبہ ابو طالب کا بیٹا. کیا کہا؟ میں کلید بردار خانے کعبہ ابو طالب کا بیٹا. یہ تو فارسی لفظ ہے نا، کلید بردار خانے کعبہ کا بیٹا، خانے کعبہ ابو طالب کا بیٹا. اچھا گئے کس لیے تھے؟ رشتے کے لیے گئے تھے. اگر باپ میں کوئی کمی ہوتی ہے، خاندان میں کوئی کمی ہوتی ہے تو لوگ باپ کا نام پہلے حذف کرتے ہیں. باپ کا نام پہلے کے نام، باپ کا نام نہیں بتاتے. یہاں عقیل اپنا تعارف اپنے باپ کے ذریعے سے کروا رہے تھے. اگر کسی قبیلے میں، کسی خاندان میں، کسی گھر میں اگر باپ کافر ہوتا ہے تو کبھی نام بتایا نہیں جاتا، نام چھپایا جاتا ہے. یہاں عقیل کا ابو طالب کا نام لینا بتا رہا ہے کہ دوسروں کا مذہب اور تھا، ابو طالب کا مذہب اور ہے. صحابہ محمد آل محمد. میں اس کا بیٹا جس نے کعبے کی بنیاد رکھی. کون کہہ رہا ہے؟ جناب عقیل. کعبہ کئی مرتبہ کعبے کی تعمیر ہوئی، ان میں سے جو انہوں نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ملتا ہے کتابوں میں کہ ایک مرتبہ آگ لگ گئی اور اینٹیں جل گئی، اینٹیں تک اکھڑ گئی، اتنا زیادہ شدید جو ہے وہ اس میں وہ ہوا. اور وہ تعمیر کا مسئلہ آیا تو بھائی کون تعمیر کرے، کیا کرے، کون اینٹیں رکھے. ہمارے آپس میں قبیلے لڑنے لگے تو یہ پایا کہ سب لوگ جو ہے چاہے چادر لو، اس میں پتھر رکھو اور وہاں پہنچا تاکہ سب کی شکل اس میں ہو جائے. ٹھیک ہے. اب یہ لوگ چادر میں وہ اینٹیں اور پتھر رکھ کے وہاں جانے لگے تو وہاں سے تاریخ کہتی ہے کہ وہاں سے جیسے یہ لوگ جاتے تھے تو اژدہا نکلتا تھا اور ان پر حملہ کر دیتا تھا، یہ بھاگ جاتے تھے. 3 دن ایسا ہوا. قبل لے کے گئے، ناقوس لے کے گئے، یہ جو اپنے زمانے میں آج جو کہا آپ لوگ جو سمجھتے ہیں نا
اول ناقوس آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ اس سوال میں محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے نہیں گانا میرے لفظ ہے نا. تو اول ناقوس لے کے گئے پیٹے اس میں رکھی چادر میں. سب لوگ قبیلے کے سردار پکڑے ہوئے تھے. گئے تو وہاں اشتہا نکلا, اس نے حملہ کیا, بھاگے. دوسرے دن گئے ایسے ہی بھاگے, تیسرے دن گئے بھاگے. کہا اب کیا کیا جائے, یہ تو بڑا مشکل ہو گیا, ہمیں کیسے ہوگی؟ کہا چلو ابو طالب کے پاس چلتے ہیں. ابو طالب کے پاس چلتے ہیں. ابھی تک 3 دن گئے, یہ سارے سردار تھے, ابو طالب اس میں نہیں تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ ان سرداروں کا مذہب الگ تھا, ابو طالب کا مذہب الگ تھا. ابو طالب کا مذہب الگ تھا. ابو طالب کے پاس اس نے واجہ بیان کیا کہ چلو ہم چلتے ہیں. اب جب ابو طالب آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تول رکھ دو, یہ ناقوس رکھ دو, یہ بینڈ باجا رکھ دو اپنا, اور ہمارے ساتھ چلو اور کہتے چلو اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ابو طالب کہہ رہے ہیں. اگر ابو طالب کسی اور مذہب کا ہوتا تو اللہم لبیک کیوں کہہ رہا تھا؟ اللہم لبیک کیوں کہہ رہا تھا؟ اللہم لبیک کیوں. لو یہ چلے, اور جانے کے بعد وہاں پوری تفصیل جو کتابوں میں ملتی ہے اسی انداز سے ملتی ہے. اب کیا ہو, کعبے کی بنیاد رکھ دی. اب عقیل نے کیا کہا تھا؟ میں کلید بردار کعبے کا بیٹا اور میں اس کا بیٹا جس نے کعبے کی بنیاد رکھی. اب جب یہ لوگ لے کے گئے, ابو طالب ساتھ میں ہیں. اب جو اژدہا حملہ کرتا تھا, اب ابو بھائی ابھی تک تو یہ سب سینا جاتے تھے نا, ابو طالب ہی کا ایک چہرہ نیا تھا, ابو طالب کا چہرہ ہی نیا تھا, باقی سب تو جاتے تھے. اب جب ابو طالب کو دیکھا اس نے تو اژدہا حملہ نہیں کرتا, خود بھاگنے لگا, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اسی کے صلب میں ایک ایسا بچہ ہے جو گہوارے میں ہم کو چیر دے گا. اسلام لیتے محمد علیہ محمد صلی اللہ محمد علیہ محمد. ہم سب کا مولا علی علی, کعبے میں ولادت علی علی, مسجد میں شہادت علی علی, پھولوں کا مہکنا علی علی, چڑیوں کا چہکنا علی علی, جاتے اس کا بیٹا, ابو طالب کا نام لیا. ٹھیک ہے, اچھا آپ آئے کس لیے؟ کہا میں اپنے بھائی کا رشتہ لے کے آیا ہوں. اب حذیفہ سوال کرتے ہیں آپ کے بھائی تو کئی, کس کا رشتہ؟ بھائی لے کے کون گئے تھے؟ عقیل. ٹھیک ہے, جعفر تیاری کے بھائی ہے, طالبین کے بھائی, کس بھائی کا رشتہ؟ اب جو جناب عقیل نے فضائل بیان کیے, میں 2 فضائل بیان کر رہا ہوں آپ سے. اب جناب عقیل ہے, حذیفہ پوچھ رہے ہیں کس بھائی کا رشتہ؟ آپ کے تو کئی بھائی ہیں. تو جناب عقیل فرماتے ہیں میں اس بھائی کا رشتہ لے کے آیا ہوں جو اگر اشارہ کر دے تو سورج سجدہ کرنا چھوڑ دے. تشریح کرنا پڑے گی اس لیے کہ سمجھ میں نہیں آئے گا. سورج کا سجدہ کیا ہے؟ للشمس سجدتان حین تطلع وحین غروبها. سورج کے 2 سجدے ہیں, جب وہ نکلتا ہے اور جب وہ ڈوبتا ہے. جب نکلتا ہے تب بھی سجدہ کرتا ہے, جب ڈوبتا ہے تب بھی سجدہ کرتا ہے. عقیل کہہ رہے میں اس کا رشتہ لے کے آیا ہوں جو اشارہ کرتے تو سورج سجدہ کرنا چھوڑ دیتا ہے. پھر فرمایا میں اس کا رشتہ لے کے آیا ہوں جو اپنی ہاتھ کی پشت کی انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, میں اس کا رشتہ لے کے آیا ہوں جو اگر زمین پر پیر رکھے اور انگوٹھے کو, اپنے پیر کے انگوٹھے کو ذرا سا فشار دے دے, دبا دے تو زمین اپنا خزانہ اگل دے. میں اس کا رشتہ لے کے آیا ہوں. یہ فضائل کس نے بیان کیے؟ جناب عقیل نے. ہر جملہ تفصیل طلب ہے لیکن وقت بھی نہیں ہے اور آواز بھی اتنا صداق نہیں رہی کہ میں پورے فضائل آپ کو کر سکتا ہوں. تو یہ کون بیان کر رہا ہے؟ عقیل بیان کر رہے ہیں. اس کا رشتہ جس کے اشارے سے سورج سجدہ کرنا چھوڑ دے
اس کا اشارہ جو ہاتھ کے پشت کی انگلیوں سے جو ہے باب خیبر کو اکھاڑ دے، میں اس کا رشتہ لے کے آیا ہوں جو زمین کو اگر تیز دبا دے تو زمین اپنے خزانے اگلنا شروع ہو جائے۔ کس کا رشتہ؟ کہ میں اپنے بھائی علی کا رشتہ لے کے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، جب یہ حذام نے سنا سجدے میں گر گیا، سجدے میں گر گیا، شکر ہے اللہ کا۔ سجدہ کرنے کے بعد اٹھنے کے بعد اپنی زوجہ سے کہتا ہے تمہیں معلوم ہے ابو طالب کے بیٹے آئے ہیں، اس لیے آئے ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہے ہماری بیٹی کا رشتہ لے کے آئے ہیں، ہماری بیٹی کا رشتہ لے کے آئے ہیں۔ اچھا بیٹی کا رشتہ لے کے تو کمال کیا ہے، ہم بھی سردار ہیں وہ بھی سردار ہیں، ہمارے پاس بھی مال و اسباب ہے اس کے پاس بھی مال و اسباب ہے، ہم بھی جو ہے زر والے ہیں وہ بھی زر والے ہوں گے، جیسے کہ سوچا کہ وہ بھی زر والے ہوں گے، آواز دی تو زر والے کی بات کرتی ہے، یہ تو مولائے ابو ذر ہے، مولائے ابو ذر۔ ایسے سنو گے تو تھوڑی سنا پاؤں گا یار، میں ایک سوال بھی تمام اور آگے سر آئیے۔ محمد والے محمد صلی اللہ سماما سجدے میں گر گئی، شکر ہے۔ حذام نے سجدہ کیا، سمجھ میں آیا۔ سماما جب سجدے میں گری تو حذام نے دیکھا کہ سجدہ کر لیا، پیٹھ پہ یہاں پہ ہاتھ مارا، اٹھاؤ سر اٹھایا، کہ یہ بتاؤ ہم نے سجدہ کیا سمجھ میں آتا ہے، تم نے سجدہ کیوں کیا؟ اب سماما جواب دیتی ہیں میں سوچ سوچ کے پاگل ہو رہی ہوں کہ کل تک جو رسول کا داماد تھا آج وہ میرا داماد بننے والا ہے، کل تک جو رسول کا داماد تھا آج وہ میرا داماد بننے والا ہے۔ لوگ سجدہ کر لیا۔ اب دونوں میں بات ہوئی، حذام میں اور سماما میں، کیا کیا جائے؟ کا رشتہ منظور، جناب عقیل کو اطلاع دی کوئی رشتہ منظور ہو گیا، کہنا جناب عقیل کرنا ہی، جس کی بات ہے پہلے اس سے تو معلوم کر لو وہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ اب حذام کہتے ہیں نہیں دیکھیے ہماری تہذیب اور غیرت کے خلاف ہے کہ میں ڈائریکٹ اپنی بیٹی سے بات کروں، میں باپ ہوں میں کیسے بات کر سکتا ہوں؟ ماں سے کہا کہ میں بھی نہیں پوچھ سکتی، میں بھی نہیں کہا، پھر سہیلیوں کو بلاتے ہیں، ہوتا نا چیزیں ایسی جو تہذیب کے دائرے میں ہوتی ہے، سہیلیوں کو بلایا، ماں نے سہیلیوں کو بلایا، کس کی عمر بنی؟ فاطمہ کلابیہ کی، کہا تم جا کے پوچھو ایسا ایسا ہے، رشتہ آیا ہے۔ اب جب جس حجرے میں سماما جس حجرے میں عمر بنی تھی سہیلیاں آئیں، کہاں ہیں؟ کہا اس حجرے میں گئیں، دیکھا کیا سہیلیاں آگے ہیں اور سماما پیچھے ہیں، کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا ام البنین فاطمہ کلابیہ سجدے میں ہیں۔ باپ نے سجدہ کیا سمجھ میں آیا، ماں نے سجدہ کیا سمجھ میں آیا کہ ام البنین سجدے میں کیوں ہے، فاطمہ کلابیہ سجدے میں کیوں ہے۔ ماں نے سہیلیوں کو ہٹایا، کہیں شانہ ہلایا، سجدہ کب باپ کا سجدہ کرنا سمجھ میں آتا ہے، میرا سجدہ کرنا سمجھ میں آتا، تم بتاؤ تم سجدے میں کیوں گری؟ اب جانتے ہیں فاطمہ کلابیہ نے جواب کیا دیا ہے، باپ کا سجدہ سمجھ میں آتا ہے، میرا سجدہ سمجھ میں آتا ہے، تم یہ بتاؤ تم سجدے میں کیوں گئی؟ تو ایک مرتبہ ام البنین فرماتی ہیں، فاطمہ کلابیہ فرماتی ہیں، اماں جس بات کا علم آج آپ کو ہو رہا ہے مجھے رات میں سیدہ بتا گئی ہیں، اے ام البنین تم میرے عباس کی ماں بننے والی ہو۔ اقرا بیٹے محمد آل محمد خوشنود امام زمانہ سلوار معمولی شخصیتیں تھی، معمولی کردار تھی، بہت عظیم شخصیت تھی۔ ذرا سوچے کیا فرمایا، آج جو بات آپ کو معلوم ہوئی ہے کل دختر رسول ہم کو خواب میں بتا چکی ہیں کہ تم میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی ہو، تم میرے بیٹے کو، اس کا مطلب یہ ہے
نتیجہ نکالیے، غور کیجیے کہ عباس کا اہتمام سیدہ کی نگاہ میں کتنا تھا. اور علی نے شادی ہی اسی لیے کی تھی اس گھرانے میں جو شجاع ہو، بہادر ہو، اور بیٹا بہادر پیدا ہو، تاکہ کربلا میں میرے حسین کا نصیر بن جائے، نصرت کرنے والا بن جائے، مددگار بن جائے. وقت ختم ہو گیا، میں کیا کروں، کم سے کم 15 منٹ میں مجھے مسائل پڑھنے میں لگیں گے. پھر کسی موقع پر انشاءاللہ کوئی مخصوص مجلس اگر آپ کرائیں گے میں آپ کو روایت سے فضائل سناؤں گا. سلام علیکم محمد. اور ماں نے تربیت بھی کچھ اسی انداز سے کی. بہت ساری چیزیں تھیں، جناب ملک کیسے داخل ہوئی گھر میں، کیسے عقد ہوا، وہ سب ساری تفصیل ہے لیکن لڑائی نہیں. عزیزو، جس دن سے عباس پیدا ہوئے اس دن سے تربیت کا آغاز ہوا کس انداز سے ہوا. عباس، حسین تمہارا بھائی نہیں ہے، تمہارا آقا ہے. زینب تمہاری بہن نہیں ہے، شہزادی ہے. کبھی بھائی نہیں کہنا، کبھی بہن نہیں کہنا. وہ زہرا کے لال ہیں، وہ زہرا کے بچے ہیں، تم میرے بچے ہو. میں تو کنیزی زہرا کے لیے آئی ہوں، بچوں کی کنیزی کے لیے آئی ہوں. کبھی اپنے کو اس مرتبے پر، اس معیار پر نہ لانا کہ وہ میرے بھائی ہیں. بہت غلط ہے. اپنے کو ہمیشہ غلام سمجھنا اور زینب کو شہزادی سمجھنا، حسین کو شہزادہ آقا سمجھنا. قسم خدا کی یہ تربیت ذرا غور کریں، فکر کریں کس انداز کی تربیت تھی عمر بڑی، کس انداز کی تربیت تھی. میں ابھی صبح کی مجلس میں مسجد میں ایک جملہ کہا تھا. میں جب سے وہ جملہ پڑھا ہے بہت اس میں وہ ہوتا ہوں کہ واقعاً جان چھار یہاں پہ پاس تھے، کتنے بابا یہاں پہ پاس تھے. اب میں تفصیل تھوڑا سا آپ کو مقدمہ مسائل کا فراہم کر دوں، اس کے بعد 2 جملے مسائل کر دوں گا. آپ کو جیسے کہ ہمارے علماء سے بھی سنا ہے آپ نے کہ کربلا میں شبر ملعون جناب عباس اور ان کے بھائیوں کے لیے ابن زیاد سے یا ہمارے ساتھ سے امان نامہ لے کے گیا تھا. چونکہ ماں کی طرف سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ داری لگتی تھی، تو وہ امان نامہ لے کے گیا تھا. جب کربلا پہنچا ہے اور امان نامہ جو ہے ان کو لے کے گیا ہے اور آواز دی، عباس اور ان کے بھائیوں کو آواز دی کہ میں تمہارے لیے امان نامہ ابن زیاد سے لے کے آیا ہوں. تم لوگ امان میں ہو، تمہاری جان کی خیر ہے، تم امام کا حسین کا ساتھ چھوڑو. اب جب یہ بات جناب عباس نے سنی تو خیمے سے نکل کے آئے، ایک جملہ کہا کہ ہمیں امان ہے، حسین کو امان نہیں ہے. کوئی تفصیل ہے وہ. جب یہ گفتگو ہو چکی تو عجیب و غریب جملہ ہے اور میں نے آج کی کتاب میں پڑھا ہے. جناب زینب نے ایک جملہ کا جب عباس جانے لگے امان نامہ کہ کیا لکھا ہے سننے کے لیے، کیا کہہ رہا ہے، جانے لگے. جناب زینب نے ایک فقرہ کہا، بھیا کیا تم مجھے دشمنوں کے ڈرنے میں چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ قسم خدا کی یہ جملہ کیا تم ہمیں دشمنوں کے ڈرنے میں چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ اب زینب کا یہ جملہ اتنا اثر کیا عباس پر کہ مطلب رونے لگے، گریہ کرنے لگے. تاریخ نے لکھا ہے لگا یہ کہ اب بھی عباس کی روح نکل جائے گی. فوراً حسین دوڑ کے گئے، سینے سے لگایا. عباس میں کسی عالم سے سنا ہے، میں نے پڑھا نہیں جملہ، کسی عالم سے سنا ہے جب زینب نے اس طریقے سے کہا کہ مرتبہ عباس مقتل کی طرف جانے لگے، حسین آگے بڑھے، بھیا کہاں جا رہے ہو؟ عباس نے کیا کہا تھا، آقا کیا بے شہزادی کو مجھ پر بھروسہ نہیں رہا؟ خدا کی لگتا تھا جسے روح قاصر اسی سے برپاس کر جائے. دیکھیں آپ عجیب و غریب کس اعتبار سے تربیت کی ہے، کس اعتبار سے آپ کوئی بڑے بیٹے کو پالا ہے، کیا کہہ کے پالا ہے، کس انداز سے پالا ہے. کبھی بھائی نہیں سمجھنا، کبھی بہن نہیں سمجھنا. وہ شہزادی ہیں تم غلام ہو، وہ آقا ہے تم غلام ہو. اور اس وعدے کو عباس نے آخری وقت تک نبھایا.
آخر میں بہت اطمینان سے مسائل پڑھ رہا ہوں اس وقت، جیسے چاہنا ویسے روڑے نا. اور ہاں یہ سوچ کے رونا عزیزوں، کربلا میں جو شہید گرا ہے، گرتے وقت اس نے ہاتھوں کا سہارا لیا ہے. عباس جب گرا تھا نا، ہاتھ قلم ہو چکے تھے، جب گرا تو منہ کے بل گرا. صحابوں کے حالات میں کوئی اتفاق نہ دے سوائے کرنے سے خوش ہوگا. تو میں مصائب کا ایک آخری بات اور مصائب کا آغاز. ایک روز آپ نے سنا ہوگا، علماء سے سنتے ہیں، ذاکرین سنتے ہیں، فضلہ سنتے ہیں. ایک روز مولا کائنات نے جناب مولا امام حسین علیہ السلام نے آواز دی، ایا عباس میرے قریب آؤ. عباس نے جیسے کہ آواز سنی فوراً دوڑ کے خدمت امام پہ پہنچ گئے. خدمت امام پہ پہنچے تو امام نے جب عباس کو دیکھا، اتنی تابعداری، اتنی فرمان برداری سینے سے لگا لیا، رونے لگے. کون؟ امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام رونے لگے. جناب عباس پریشان ہو گئے. کہا آقا کیا میں نے آنے میں دیر کر دی؟ کہا نہیں، میں نے بلایا تو فوراً آ گئے، مگر مجھے ایک وقت یاد آ گیا کہ آج تو میں نے تم کو آواز دی تو فوراً آ گئے، مگر ایک وقت وہ آئے گا جب حسین کھڑا ہو کے آواز دے رہا ہوگا، عباس کہاں ہو، علی اکبر کہاں ہو، مگر تم آ نہ پاؤ گے. آقا وہ وقت کون سا ہے؟ اب چونکہ آقا نے کہا تھا روب امامت کی وجہ سے عباس زمانے کا تعین نہ کر سکے. ذہن میں رکھیے گا، تعین نہ کر سکے. اب تاریخ کہتی ہے، علماء پڑھتے ہیں، میں نے جو کتاب میں پڑھا ہوئی ہے کہ عباس نے سونا چھوڑ دیا. کب میرا آقا، کب میرا مولا مجھے آواز دے دے اور میں نہ پہنچ پاؤں. اللہ سونا چھوڑ دیا. جب کئی دن گزر گئے، کئی راتیں گزر گئی، جناب ام کلثوم نے جناب زینب سے فرمایا، بہن آپ کو معلوم ہے میرا بھیا عباس کئی راتوں سے سویا نہیں ہے. بہن بھی ہو ویسی ہو عزیزو، بھائی بھی ہو تو ایسا ہو. بہن نے جیسے بھائی کے بارے میں سنا درد پھوٹ پڑا، فوراً کہا بھیا عباس کو بلا کے لایا جائے. عباس آئے. اب دیکھو ماں کی تربیت کا انداز سے ہے، کبھی اپنے کو بہن نہ کہنا، ہمیشہ شہزادی سمجھنا، اپنے کو غلام سمجھنا. اور دیکھو عباس کبھی زینب سے نگاہیں ملا کے بعد پورے مسائل اسی جملے میں پڑھتی ہے، کبھی زینب سے آگے ملا کے بات نہ کر رہا. اور آیا زینب نے عباس کئی راتوں سے سوئے نہیں ہے، کئی دنوں سے سوئے نہیں ہے. عباس زینب کی آنکھوں کی طرف نہیں دیکھ رہے، چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے، عباس کی نگاہ پیروں کی طرف ہے، قدموں کی طرف ہے. زینب کہتی بھیا ذرا احساس کرو، بہن بھائیو ذرا احساس کرو، اگر ایسا کوئی بھائی ہوتا ہے نا، ایسا کوئی بھائی ہوتا ہے اور ایسی کوئی بہن ہوتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے. اب عباس پیروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، زینب ہے بھیا میری طرف دیکھو. عباس نہیں دیکھا. دوسری مرتبہ کا بھیا میری طرف دیکھو. عباس نہیں دیکھتے. کہا بھیا تمہیں زینب کے حق کا واسطہ میری طرف دیکھو. عباس نے معلوم کیا کہا؟ عباس فرماتے ہیں شہزادی ماں نے منع کیا ہے کہ کبھی زینب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کرنا. اب زینب کہتے تو میرے حق کا واسطہ ایک مرتبہ دیکھو تو صحیح. اب جیسے ہی عباس نے نظریں اٹھائیں، ابھی نہیں اٹھائیں، ماں قریب میں بیٹھی تھی. آپ ماں کی طرف آنکھوں میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا. علماء پڑھتے ہیں کہ ماں سے کہا ماں شہزادی کا حکم ہے، ایک مرتبہ اجازت دے دو میں زینب کی شہزادی کی طرف دیکھ لوں. ماں نے اجازت دے دی. عباس نے جیسے آنکھیں اٹھا کر دیکھا زینب تڑپ گئی اور بھائی کو اپنے کلیجے سے لگا لیا اور کہتی بھیا یہ کیا بات ہے، ارے تمہاری آنکھیں تو سرخ ہو رہی ہیں، تو کب سے نہیں سوئے ہو. ایک مرتبہ عباس خاموش رہتے ہیں. زینب نے عباس کا ہاتھ پکڑا اور اس حجرے کی طرف لے کے گئی جہاں حسین بے بس ختم ہو گیا. عزیزو حسین نے دیکھا ماں جائی زینب آ رہی ہے، عباس آ رہے ہیں، کھڑے ہو گئے. بہن نے سلام کیا، حسین نے سلام کا جواب دیا. یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے ہے. اس کا زینب نے ایک سوال کیا، اے میرے ماں جائے حسین مجھے اتنا بتا دو تم نے عباس سے کیا کہہ دیا ہے؟ کہ عباس نے سونا چھوڑ دیا ہے. ایک مرتبہ جیسے حسین نے یہ سنا دوڑ کے تیزی سے عباس کو سینے سے لگا لیا. اے بھیا عباس ابھی وہ وقت نہیں آیا،
1961 کا محرم ہوگا، روز عاشور ہوگا، عصر کا حکام ہوگا، ارے سب شہید ہو جائیں گے، تمہارا آقا یکو تنہا ہوگا، گھوڑے پہ سوار کرنے والا کوئی نہ ہوگا، ارے میں آواز دے رہا ہوں گا، تم نہر مراد پر اپنے شانوں کو قلم کرا کے سو رہے ہوگے۔ میں پورے مسائل پڑھ ہی نہیں سکتا عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، تمہارے بچے جہاں جہاں بھی سل رہے ہیں سلامت رہیں، جو قید و بند کی سختیوں میں ہیں انہیں جلد از جلد نجات ملے، معبود ادارہ مظلوم کو سلامت رکھنا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، جزاکم اللہ خیرا جزا۔ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ مثلا مسائل کی منزل میں آ گیا عزیزوں، کربلا پوری رخصت نہیں پڑھ سکتا، کوئی شاد نہیں پڑھ سکتا، بس ایک جملہ کہوں گا جس سے میں گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ کبھی حسین کو بھائی نہیں کہا، کبھی زینب کو بہن کہہ کے نہیں پکارا۔ جانتے ہو عزیزوں، میں شاد نہیں پڑھ سکتا، بس دو جملے پڑھوں گا۔ جب عباس گھوڑے سے گرے ہیں نا، میں نے آپ کے خدمت پر عرض کر دیا، عجیب و غریب منزل ہے۔ جب حرملہ کو قید کر کے مختار کے دربار میں لے جایا گیا، مختار نے پوچھا حرملہ یہ بتا تم نے کربلا میں کیا کیا؟ کہا امیر سن نہ سکے گا، کہا بتا تو صحیح کیا کیا ہے؟ کہا میرے ترکش میں 3 تیر تھے، ترکش میں 3 تیر تھے۔ کہا ان 3 تیروں کا کیا کیا؟ کہا میں ایک تیر جو مارا وہ اصغر کا گلا چھل گیا، ایک تیر جو مارا وہ حسین کی پیشانی پر لگا جس سے حسین گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے۔ کہا تیسرے تیر کا کیا کیا؟ کہ تیسرا تیر میرے مارا تو عباس جو مشکیزہ لے کے آئے تھے وہ مشکیزہ چھن گیا، ارے عباس کی ہاتھ ٹوٹ گئی، گھوڑے کو بختر کی طرف موڑ دیا۔ اللہ اکبر، شان قلم ہو چکے ہیں، مشکیزے کے امید سے آگے بڑھتے رہے، جب مشکیزہ چھن گیا عباس نے گھوڑے کو مراد کی طرف موڑ دیا۔ عزیزو جانتے ہو عباس کی شہادت کیسے واقع ہوئی؟ جملہ سنو، میں اس ختم کر دوں گا۔ ایک شقی نے عباس پر ایک ایسا گرز مارا کہ عباس کا سر پھٹ گیا۔ ارے عباس اپنی زمین پر آیا تو ہاتھ تو تھے نہیں، ارے منہ کے بل زمین پر آیا، آواز دیا ارے غلام کا سلام قبول کرو، غلام کا سلام قبول کرو۔ ارے حسین نے کمر میں ہاتھ رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں نا، لیکن حسین نے کیا کہا؟ الآن ان کا ذرا زاری آخی، اے بھیا تیرے مرنے نے میری کمر کو توڑ دیا۔ عباس گئے، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ وہ آخری جملہ عزیزو، جو حسین کے عباس کے قریب پہنچے، میں نے کیا کہا تھا نا، کبھی بھائی نہیں کہا، کبھی شہزادی کو بہن نہیں کہا، جب عباس کے قریب حسین پہنچے ہیں نا، پوری تفصیل ہے انشاءاللہ اور مجلس میں عرض کروں گا میں۔ عباس کا سر حسین کے زانو پر ہے، حسین کے زانو پر ہے، تیر آنکھوں سے نکال چکے ہیں، خون صاف کر چکے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین سے عباس کہتے ہیں، وصیتیں کرتے ہیں، آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ اس کے بعد جناب علی اکبر سے مخاطب ہوتے ہیں، بیٹا اکبر میں نے سنا ہے کہ آقا کی شہادت کے بعد ظالم لاش کو پامال کرے، اے اکبر میری لاش کو دشمنوں کو دے دینا، کہنا عباس کو پامال کر دو، حسین کو چھوڑ دو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے بڑے سید الشہداء کے۔ عزیزوں عمر آ گیا، وہ منزل آ گئی، حسین کے زانو پر عباس کا سر، جو عباس نے وصیتیں کر لی۔ حسین کہتے ہیں بھیا میری بھی ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، پوری کر دو۔ عباس فرماتے آقا جلدی بتائیے کیا تمنا ہے، کیا آرزو ہے؟ اب وہ جملہ کہ زندگی بھر عباس نے کبھی حسین کو بھائی نہیں کہا، زینب کو کبھی بہن نہیں کہا، ایک مرتبہ حسین فرماتے بھیا عباس میری تمنا یہ ہے کہ تم ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ دو۔
پر مجھے حکم دے رہا ہے، ایک پتوار